اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤتی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمتہ وابتدى بالسحور میدان عرضہ الصلاة والسلام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشقاۃ الضیاء ومن حاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وحجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت الکافیہ ومعجزۃ الشافیہ ارسلہ بدل المشہور والعلم المعصوم ونور الذات والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات عظمت علیہ محترم سامعین کرام، عزیزان سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، میرے بعد بہت اچھے فتویٰ علماء تشریف لائیں گے اور مجلس خطاب کریں گے۔ میں بہت کم وقت میں آپ کے سامنے بہت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ روزانہ مسلسل 3 دن سے آج چوتھا دن ہے، فضائل علی، فضائل امام حسین، فضائل جناب سیدہ سماعت فرما رہے ہیں۔ دور دور سے آئے ہوئے میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے، آپ بھولے پلیں، آپ کی مرادیں پوری ہوں۔ عزیزان گرامی، میں جب بھی جہاں بھی کہیں بھی مجلس پڑھتا ہوں، یہ سوچ کے پڑھتا ہوں شاید زندگی کی ہماری آخری مجلس ہے۔ آپ یقین مانیے، آپ بھی جہاں بھی مجلس سنیں، یہ سوچ کے سنا کیجئے کہ یہ زندگی کی ہماری آخری مجلس ہے، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ توجہ ہے دن محترم، اور یہ آخری دن ہے اس پروگرام کا۔ جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ ان مجلسوں میں آئے گا، توجہ ہے، وہ ان مجلسوں میں آئے گا۔ ہمارے بڑے بھائی جناب علی عباس صاحب تشریف فرمائے، المعروف قمر صاحب تشریف فرمائے۔ میں ان کے یہاں مجلس خطاب کر رہا تھا، اور یہ واقعہ میں ہر جگہ پڑھتا ہوں۔ ان کا گھر تھا، ان کا عزا خانہ تھا، ذکر علی تھا، ذکر امام حسین تھا، توجہ ہے، مجلس جاری تھی، اور مجلس میں اچانک زلزلہ آیا، توجہ ہے، مجلس میں زلزلہ آیا۔ ان کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، گھر ان کا تھا، عزا خانہ امام کا تھا، نہیں غور کیا آپ نے، گھر ان کا تھا، عزا خانہ حسین کا تھا، ذکر علی کا تھا، زلزلہ آیا، مجلس میں مجمع موجود تھا، بہت بڑا مجمع تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ممبر ہلا تھا، میں مجلس پڑھ رہا تھا، نیچے سے آواز آئی، مولانا رضی حیدری مجلس روک دیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا زلزلہ آ رہا ہے۔ میں کہا آنے دو زلزلہ، ذکر علی ہے، میں کل رکا تھا، نہ آج رکے گا۔ توجہ ہے، توجہ ہے میرے عزیزوں، بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوست، بچپن کے دوست صفدر عباس، ایڈوکیٹ شمر عباس تشریف فرمائے، شمر بھائی میرے بچپن کے دوست تشریف فرمائے۔ علی عباس صاحب کا عزا خانہ موجود تھا، مظفر پور شہر تھا، توجہ چاہوں گا۔ لوگوں نے کہا مولانا مجلس ختم کر دیجئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا زلزلہ آ گیا ہے، 1 منٹ کا زلزلہ تھا، توجہ چاہوں گا۔ لوگ اٹھ کر جانے لگے، مجلس اٹھ کر جانے لگے، میں پڑھتا رہا۔ خورشید اصلی صاحب بھی موجود تھے مجلس میں، مجمع بیٹھا رہا، کچھ لوگ تھے جانے لگے۔ میں جب جانے لگے، عزا خانے سے باہر چلے گئے، میں نے کہا جانے والوں یاد رکھنا، اگر باہر مر گئے تو ہلاکت ہے، فرش عزا پہ مر گئے تو شہادت ہے۔ سب مل کے میرے بھائی،
ہم ذکر کر رہے ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کے ذکر کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ توجہ چاہوں گا، اہل بیت کے ذکر کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ جملہ سنیے گا، میں نے کہا سنیے، باہر مر گئے تو ہلاکت ہے، فرش عذاب پہ مر گئے تو شہادت ہے۔ مجمع پلٹ کے آیا اور میں نے زانوں پہ ہاتھ مارا اور عالم پکڑ کے کہا، سنو جانے والوں، باہر کی ذمہ داری میری نہیں ہے، اندر کی ذمہ داری یہ خطیب آل محمد رضی حیدری لے رہا ہے۔ باہر موت آ سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اندر آتی ہے مالکہ جنت، خاتون جنت، مادر حسنین، ملاک الموت کی مجال نہیں کہ وہ بغیر اجازت کے اندر آ جا۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ آپ ذکر اہل بیت سن رہے ہیں، سامنے مولا کا روزہ ہے۔ میرے عزیزو یہ سوچ کے سنیے گا، پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے، سامنے علی کا روزہ ہے، علی کے فضائل ہے، دل کھول کے شرما کے نہیں۔ توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ ہم شرمائے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مولا وہ ہے، توجہ چاہوں گا، جو کائنات کا امیر ہے۔ علی کی شہنشاہی دکھاؤں میں آپ کو، کچھ جھلکیاں دکھاؤں۔ علی کیسا بادشاہ ہے، علی کیسا شہنشاہ ہے، علی کیسا آقا ہے، علی کیسا مولا ہے، علی کیسا امیر ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو ہاتھ یہاں اٹھے گا وہ کسی کے سامنے نہیں پھیلے گا۔ بھائی بولے نا، آپ کو اللہ کی قسم ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو زبان یہاں بولے گی وہ وہاں بھی بولے گی جب علی قبر میں آئیں گے۔ توجہ چاہوں گا، علی مولا آئیں گے، علی بادشاہ آئیں گے۔ ابھی قبلہ پڑھ رہے تھے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ کوئی مانے تب بھی مولا، کوئی نہ مانے تب بھی مولا۔ آپ سن رہے تھے نا؟ توجہ چاہوں گا، دیکھیں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے 11:15 ہو گئی ہے، اور میرے دوست ملا شمر عباس صاحب، میرے بچپن کے دوست تشریف فرمائے، صفدر عباس صاحب، قمر عباس صاحب، اور آپ کے نور عالم صاحب، نقی صاحب، عباس علی صاحب، شام تبریز صاحب تشریف فرمائے۔ ان کی موجودگی میں اور اتنے بڑے مجمع کی موجودگی میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا اس وقت ٹائم کیا ہو رہا تھا، وقت کیا ہو رہا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ 12:05 پر علی کو مولا بنایا۔ ارے بھائی ذرا قسم خدا کی سنیے گا، ابھی آپ نے غور نہیں کیا، 12:05 پر، یعنی 12:05۔ ہائے ہائے ہائے، کیمرے والوں، قاسم بھائی جملہ سنیے گا۔ اس جملے کے بعد کیمرے والوں کیمرہ گھمانا ہے آپ کو اور قید کرنا ہے شیعان علی کے ہاتھوں کو، ان کی داد کو قید کرنا ہے تاکہ یادگار رہے۔ 12:05 پر علی کو مولا بنایا۔ ادھر علی مولا بنے، ادھر ابو ذر نے آزان دی، کیا کہا؟ اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان علی ولی اللہ 2 مرتبہ۔ سب لوگوں نے پہلی مرتبہ علی کا نام غدیر میں پہلی مرتبہ اذان میں سنا، دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، کہ یا رسول اللہ غضب ہو گیا، کیا بات ہے؟ کہ وہ ابو ذر نے آزان دی، کہ وہ تو روزانہ ہوتی ہے۔ نہیں غور کیا، وہ تو روزانہ ہوتی ہے، کہ ہوتی تو ہے، آج ابو ذر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ کم بخت، ابھی میں کیا کر رہا تھا؟ قید کرنا ہے بھائی، قید کرنا ہے، مجمع کو قید کرنا ہے، جملہ آنے والا ہے، سنیے گا ابھی میں کیا کر رہا تھا۔ توجہ چاہوں گا، میں بھی تو علی کی ولایت کا اعلان کر رہا تھا، تو غدیر سے چلا ہے علی کا نام آزان میں، سب نے اپنی اپنی اذانوں سے علی کا نام نکال دیا۔ ان کا کوئی فائدہ ہوگا، کوئی مفاد ہوگا، پیسے مل رہے ہوں گے، ڈالر مل رہے ہوں گے، پیسے مل رہے ہوں گے، ڈالر مل رہے ہوں گے، لیکن یہ قوم ہے جب تک زندہ رہے گی علی کا نام آزان میں باقی رہے گا۔ آئے میرے نوجوانوں کہاں بیٹھے ہیں؟ ذرا غور فرمائے، علی کا نام آزان میں باقی رہے گا، زندگی میں آزان میں، مرنے کے بعد قبر میں۔ تو جو ہے
مرنے کے بعد قبر میں جملہ کہوں سب نے نکال دیا، مجھے کوئی بحث نہیں ہے، تم نے علی کا نام کیوں نکالا، مجھے کوئی بحث نہیں کرنی ہے، لیکن اتنا بتاؤ تم نے یہ حی علی خیر عمل کیوں نکالا اذان سے؟ کیا اذان خیر عمل نہیں ہے؟ کیا نماز خیر عمل نہیں ہے؟ علی کا نام نکالے ہو نکال دو اذان سے، لیکن اتنا بتا دو، جملہ سنیے گا، یہ حی علی خیر عمل کیوں نکالا؟ قید کرنا مجمع کو، قسم خدا کی قیامت آئے گی اس جملے کے بعد، کیوں نکالا حی علی خیر عمل کیوں نکالا؟ علی کا نام نکالے ہو نکال دو، لیکن اتنا بتاؤ یہ حی علی خیر عمل کیوں نکالا؟ آواز قدرت آئی، یہ انہوں نے نہیں نکالا، کہا میں نے نکلوایا ہے، پروردگار تو نے کیوں نکلوایا ہے؟ کہا جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں خیر عمل۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، دونوں ہاتھ دولت بلند کر کے تاریخ بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، توجہ چاہوں گا، بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں، یہ نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہو؟ یہ علی علی کیوں کرتے ہو؟ یہ یا حسین کیوں کرتے ہو؟ نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو، اٹھتے ہو تو علی، بیٹھتے ہیں تو علی، چلتے ہیں تو علی، پھرتے ہیں تو علی، اذان ہو تو علی، اقامت ہو تو علی، شادی ہو تو علی، غم ہو تو علی، مرے تو علی، جیے تو علی۔ اور جو ہے نمبر پہ دیکھئے گا، میرے بہت قریبی دوست بیسم گوپال پوری، ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے پڑھ دیجئے گا، عطیہ زینب بنت بیسم گوپال پوری کے لیے آپ پڑھ دیجئے گا۔ میرے سنیے گا، اٹھتے ہیں تو علی، بیٹھتے ہیں تو علی، چلتے ہیں تو علی۔ سنیے گا، یہ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ مولانا صاحب دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ مجلس ہو تو علی، بات کیا ہے؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہ ہماری مجلسوں میں آؤ، نہ واہ واہ کرتے ہیں، نہ سبحان اللہ کہتے ہیں، نہ نعرے لگاتے ہیں، یہ علی والے، رات ہو تو علی، اٹھتے ہیں تو علی، ہر وقت علی علی کرتے ہیں، بات کیا ہے؟ میں کہا سنو، جواب سنو، رضی حیدر حیدری سے جواب سن کر جانا۔ میں نے کہا سنو، اسلام میں سب سے پہلی مجلس کب ہوئی؟ دعوت ذوالعشیرہ، جب پیغمبر نے یہ کہا تم میں کون ہے جو میری مدد کرے؟ توجہ چاہوں گا، تم میں کون ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ 80 سال کے بھی موجود تھے، 60 سال کے بھی موجود تھے، 50 سال کے بھی موجود تھے، کوئی نہیں اٹھا۔ ایک 12 سال کا بچہ اٹھا، اس نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں علی ابن ابی طالب ہوں جو آپ کی مدد کروں گا، جو ہاتھ آپ کی طرف اٹھے گا میں اس کو توڑ دوں گا، جو آنکھ آپ کی طرف اٹھے گی، جملہ سنیے گا، میں اس کو پھوڑ دوں گا۔ اب جملہ کہوں آخر تک، اگر میرے نوجوان بھائی آماد آئے تو سنو بھائی، جن کا رہبر وہاں بولا وہ آج بھی بولتے، جن کا رہبر وہاں خاموش رہا۔ نہیں، ایسے نہیں، سنیے گا میرے نوجوان بھائی، اللہ سلامت رکھے آپ کو، راشد بھائی مولا سلامت رکھے آپ کو۔ سنیے گا، منزل دیکھیں، قسم خدا کی، جملہ سنیے گا، بہت بڑی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے، سر پہ قرآن رکھ کر بتائیے، اگر اس مجلس میں ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہو بیسم بھائی، اور وہ یہ کہے کہ مولانا رضی حیدر حیدری صاحب کیا نقطہ پڑھا آپ نے تو کمال کر دیا،
آپ نے تو حد کر دی، نعرے لگانے لگے، داد دینے لگے، واہ واہ کرنے لگے، سبحان اللہ کہنے لگے۔ اگر اس مجلس میں اس کا باپ بیٹھا ہوگا اشارے سے منع کرے گا، بیٹا خاموش ہو جاؤ، تم داد نہ دو، ہائے ہائے تم نعرے نہ لگاؤ، تم کیوں بول رہے ہو؟ میں نے کہا صاحب آپ کا بچہ ہے، علی کے فضائل پر داد دے رہا ہے، دینے دیجئے، نعرے لگا رہا ہے، لگانے دیجئے، رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مولوی صاحب مجھے فخر ہے کہ میرا خون علی کے نام پر بول رہا ہے۔ ارے میرے بھائی قسم اللہ سنیے گا، مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا علی کے نام پر بول رہا ہے۔ کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو کس لیے رہا ہوں؟ توجہ چاہوں گا، مجھے اپنے بچے کی صلاحیت پر یقین نہیں ہے۔ کہاں داد دینی چاہیے، کہاں داد نہ دینی چاہیے، کہاں نعرے لگانے چاہیے، کہاں نعرے نہ لگانے چاہیے۔ توجہ ہے، آپ نے اس لیے روکا کہ آپ کو اپنے بچے کی صلاحیت پر یقین نہیں ہے۔ کہاں داد دینی چاہیے، کہاں داد نہ دینی چاہیے، لیکن آپ تاریخ سیرہ پڑھے، جب علی بولے نہ محمد نے روکا، نہ محمد نے روکا، نہ ابو طالب نے ٹوکا، نہ محمد نے روکا، نہ ابو طالب نے ٹوکا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، ابو طالب علی کو روک دیجئے، علی بچے ہیں، علی کمسن ہے، علی نادان ہے۔ تو ابو طالب نے جواب دیا اگر یہ کوئی عام بچہ ہوتا اس کو روکا جاتا، اس کو ٹوکا جاتا۔ اس کو معلوم ہے نصرت رسول کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک شجاعت کی، ایک علم کی۔ میرا بیٹا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر قرآن سنا کر اپنے علم کی گواہی دے چکا ہے، گہوارے میں لیٹ کر استر کے دو ٹکڑے کر کے ماشاءاللہ لکی بھائی دیکھیے قبلہ علامہ رضی حیدر حیدری صاحب کو 14 منٹ ہو چکے ہیں اور 16 منٹ ان کے پاس باقی ہے۔ 1 منٹ ان کی میں لیتا ہوں، 13 منٹ یہ پھر پڑھیں گے، مگر چونکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ تھنگرج، یہ لہجہ، یہ خطابت، ان کی ذات قابل تعارف نہیں ہے۔ یہ امریکہ، لندن، پاکستان اب سے 15-20 سال پہلے تک پڑھ چکے ہیں، مگر کم سے کم ایسا نعرہ ہونا چاہیے، کیونکہ علی والے کسی خطیب کا حق مارتے نہیں ہیں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، قبلہ کا استقبال کیجئے۔ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کے لشکر کو یہ خبر ہی نہیں حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی ڈر ہی نہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سب مل کے بولے بھائی، سب کھڑوئے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ سب مل کے ایک نعرہ ایسا لگا دیجئے یہ جو دور دور سے آئے میرے بھائی، ماشاءاللہ واہ واہ حسن رضا بھائی واہ، سبحان اللہ۔ ارے بھائی علی کے نام پر آپ ہی نہیں بولتے ہیں، جب علی کا نعرہ لگتا ہے یہ زمین بولتی ہے، یہ پتھر بولتے ہیں، یہ درخت بولتے ہیں۔ علی کا نعرہ، علی کی ولایت سب کے اوپر واجب ہے۔ یہ پرندے علی علی کرتے ہیں، یہ چرند علی علی کرتے ہیں۔ جب میں کوئی اپنی طرف سے لے کے آؤں، سنیے گا، مسجد کوفہ کا واقعہ ہے، علی تشریف فرما ہے، کائنات کا بادشاہ، علی کی بادشاہی میں دکھاؤں آپ کو کیا ہے، کائنات کا بادشاہ حضرت علی تشریف فرما ہے، مسجد کوفہ ہے، دمۃ الثاقبہ کتاب کا نام ہے، علی تشریف فرما ہے، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، علی سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، بغض علی کے مارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔
دیکھیں علی کی بزم ہے، علی کے چاہنے والے بھی ہیں، ایک طرف علی کے چاہنے والے، ایک طرف بغض علی کے مارے تشریف فرما ہے، خطبہ علی جاری ہے، علی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچانک مسجد کوفہ، جملہ سنیے گا، اچانک مسجد کوفہ کے اوپر سے کچھ پرندے گزرے، ان پرندوں نے علی کو سلام کیا، علی نے سلام کا جواب دیا، برابر میں جو بغض علی کے مارے بیٹھے یا علی، نہ یہاں کوئی آیا نہ یہاں سے کوئی گیا، یا علی کس کے سلام کا جواب دیا ہے آپ نے؟ علی مسکرائے، علی نے کہا تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں ہے؟ ہائے 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 ہائے، علی کی ولایت کیا ہے؟ تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے؟ یہ کون ہے؟ نماز علی کے پیچھے پڑھتے ہیں، صحبت علی میں بیٹھتے ہیں، حاجی بھی ہیں نمازی بھی ہیں، توجہ چاہوں گا، حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے، تو ہر نمازی کو مومن نہ سمجھ لینا۔ ہائے ہائے بھائی ذرا بولیے گا، ہر نمازی کو مومن نہ سمجھ لینا۔ تو ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے علی نے کہا اچھا تمہیں یقین نہیں ہے؟ برابر میں بیٹھے ہوئے کمبر سے کہا کمبر، جو پرندے ابھی آسمان سے گزرے ہیں انہیں واپس بلاؤ اور کہو تمہیں علی نے بلایا ہے۔ جو ہے جو پرندے آسمان سے گزرے انہیں واپس، جملہ سنیے گا، واپس بلاؤ۔ ایک مرتبہ کمبر نے ایک سننے کے بعد ایک ٹیلے پہ آئے اور آنے کے بعد بلند آواز سے کہا پرندوں جو ہوا میں اڑ رہے ہو واپس آؤ، علی نے بلایا ہے۔ پرندوں نے اپنے مولا کا نام سنا، اڑنا حرام ہو گیا، آنا واجب ہو گیا۔ اڑنا حرام ہو گیا، آنا واجب ہو گیا۔ اب جملہ کہوں آپ کی خدمت عالیہ میں، پرندے بھی جانتے ہیں جب نبی بلائے، امام بلائے، گھر میں نہیں بیٹھا جاتا، میدان میں آیا جاتا ہے۔ بہت توجہ بسم بھائی، جب علی بلائے تو میدان میں آیا جاتا ہے۔ پرندوں نے اپنے مولا کا نام سنا، نام سن، ایک جملہ سنیے گا، پرندے اترے، مسجد کوفہ میں اترے، اترنے کے بعد علی کے سامنے سیدھی قطار لگا کر بیٹھ گئے۔ جب سیدھی قطار لگا کر بیٹھے پرندوں نے اپنے مولا کو دیکھا اور ایک مرتبہ علی نے پرندوں کی طرف نظر امامت کو پھیرا اور پھیر کر کیا کہا، ایک مرتبہ پیار کی نظروں سے دیکھا اور دیکھ کر کیا کہا، پرندوں تم نے مجھے کن لفظوں میں سلام کیا ہے؟ مجھے نہ بتاؤ، ان کو بتاؤ۔ بڑی بات ہے حضرت محترم، دیکھیں ولایت علی، بتاؤ۔ تو پرندے گویا ہوئے، کہا یا علی ہم نے پہلا سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ولی رب العالمین، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول رب العالمین، اے اللہ کے ولی آپ پر ہمارا سلام، اے امیر المومنین آپ پر ہمارا سلام، اے خلیفہ بلا فصل۔ ارے کہاں ہے اللہ کی قسم، توجہ چاہوں گا، پرندے بھی جانتے ہیں علی اللہ کے ولی ہیں۔ دیکھیں سامنے میرے مولا کا روزہ ہے، قسم بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، سامنے علی کا روزہ ہے، علی کی بادشاہی میں آپ بیٹھے ہیں، تو جو چاہوں گا یہاں ہر کوئی نہیں بیٹھتا، یہاں وہ بیٹھتا ہے جس کی قسمت میں علی ہے۔ اور جو حضرت محترم جس کی قسمت میں علی ہے مجلس میں وہی آتا ہے جس کی حاضری جبریل لگاتے ہیں۔ تو جو چاہوں گا مجلس میں میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جیسے حیدری معصوم نے فرمایا ہے، اماموں نے فرمایا ہے، علماء نے لکھا ہے، مجلس میں وہ آتا ہے جس کی حاضری جبریل لگاتے ہیں۔ تو سمجھو آپ آئے نہیں، آپ لائے گئے ہیں، آپ آئے نہیں ہیں، آپ لائے گئے ہیں، آپ بلائے گئے ہیں، آپ جگپورے کا مجمع ہے، پنڈال ہے۔ تو یہ چاہوں گا پرندے بھی جانتے ہیں علی اللہ کے ولی ہے۔ اب جملہ کہوں، محترم ایک مرتبہ وہ بغض علی کے مارے تھے، جملہ سنیے گا، بغض علی کے مارے تھے، سیدھی قطار لگا کر پرندے بیٹھے، تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں یا علی یہ سیدھی قطار لگا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ مجھ سے نہ پوچھو، تو یہ چاہوں گا ان سے پوچھو۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ تم سیدھی قطار لگا کر کیوں بیٹھے؟ تو
پرندے بولے کہ ہم تم عقل کے اندھوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اصل صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے. توجہ چاہوں گا, اصل صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے. ان لوگوں نے ان باتوں کو سنا, فوراً کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. دیکھیں, علی کے دربار میں علی کے فضائل نہ ہو تو یہ قبر میں مجھ سے سوال ہوگا, رضی حیدر حیدری ہم نے تمہیں زبان عطا کی تھی, تم علی کے نام پر کیوں نہیں بولے؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ, ہاتھ اٹھاؤ تاکہ تمہیں کچھ مل جائے. اور جاؤں گا کچھ مل جائے. اگر علی سے بھیک لینی ہے نا تو جملہ سنیے گا, اگر یہ واقعہ یہاں ختم ہو جاتا, بس میں ختم کر رہا ہوں, یہاں ختم ہو جاتا تو رضی حیدر حیدری بھی اپنی تقریر کو یہی ختم کر دیتا. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا. سب نے علی کا کلمہ پڑھا سوائے ایک کے. آدم کو سجدہ سب نے کیا. ہائے 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 ہائے, سوائے ایک کے. جب تک ابلیس نے, بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, جب تک ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا تھا, ابلیس تھا, جیسے انکار کیا شیطان ہو گیا, مردود بارگاہ ہو گیا. جب تک وسیم رضوی نے رسول کے خلاف نہیں بولا تھا, قرآن کے خلاف نہیں بولا تھا, وسیم رضوی تھا, جیسے ہی بولا جتندر تیاگی ہو گیا. کہاں بیٹھے بھائی؟ تو جو حضرت محترم کافر ہو گیا, کافر ہو گیا. یعنی معلوم یہ ہوا جو اللہ کے خلاف بولے, رسول کے خلاف بولے, قرآن کے خلاف بولے, اس کے اوپر قیامت تک لعنت ہوتی ہے. اور توجہ, آپ کی طرف سے کوئی داد نہیں ملی ہے مجھے. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سنیے گا میسم گوپال پوری صاحب, یہ آپ کے لیے ہے. توجہ چاہوں گا, سب نے کلمہ پڑھ لیا. ایک ہے جو بیٹھا ہوا ہے, جو دل میں سوچ رہا ہے علی جادوگر ہیں, علی نے پرندوں کے اوپر جادو کر دیا, میں کیوں کلمہ پڑھوں, میں کیوں علی کی ولایت کو مانوں, میں کیوں حسن کی ولایت کو مانوں, کہ میں کیوں حسین کی ولایت کو مانوں. دیکھیں وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے, سوچ رہا ہے. اس کو معلوم نہیں ہے علی بادشاہ ہے, کائنات کا مالک ہے, دلوں کے راز سے واقف ہے. علی مسکرا رہے ہیں, اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, علی ہنس رہے ہیں. یہ اٹھا بڑبڑاتا ہوا, نہیں مانتا علی کی ولایت کو, نہیں کلمہ پڑھتا علی کی ولایت کا. ایک چہل چوراہے پہ آیا, شاہراہ پہ آیا, آنے کے بعد علی کی شان میں گستاخی کی, علی کو برا کہا. توجہ چاہوں گا, علی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا, مجمع اکٹھا ہوا. ادھر سے دیکھیں, اگر میں اپنی طرف سے پڑھوں, کتاب میں موجود ہے, ادھر سے ایک سانپ, ایک اژدہا گزر رہا تھا. اس نے اپنے مولا کی برائی سنی, اور سننے کے بعد ایک مرتبہ اس کی طرف گھورا, اور گھور کر دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اس کے پیچھے دوڑا. ہائے ہائے, وہ آگے آگے, سانپ پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے, سانپ پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے, سانپ پیچھے پیچھے. ایک مرتبہ جب کانپتا کانپتا ہوا علی کے قدموں پر آ کر گرا, اور گرنے کے بعد ایک مرتبہ پسینہ ہے, ہاتھ ہے کہ کانپ رہے ہیں, پیر ہے کہ لرزہ ہے, زبان ہے کہ بے قابو ہے, پسینے میں سرابور ہے. ایک مرتبہ علی نے اٹھایا, کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے, کانپ کیوں رہا ہے, گھبرا کیوں رہا ہے, یہ حیرت کیسی ہے, کیا بات ہے. ایک مرتبہ وہ گویا ہوا, وہ بولا یا علی ایک سانپ ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے. کہاں ہے وہ سانپ؟ یا علی دیکھیے نا, وہ اپنے گھر میں جا رہا ہے, وہ اپنے بل میں جا رہا ہے. علی نے سانپ کو دیکھا, دیکھنے کے بعد برابر میں بیٹھے ہوئے قمبر سے کہا, قمبر اس سانپ سے کہو اپنے بل سے باہر آئے, علی نے بلایا ہے. اور جو ہے نا, اس سانپ سے کہو اپنے بل سے باہر آئے, علی نے بلایا ہے. سانپ نے ایک مرتبہ, قمبر نے سنا, قمبر سانپ کے بل کے قریب آئے, گھر کے قریب آئے, اور قریب آنے کے بعد کہا, سانپ اپنے بل سے باہر آ, تجھے علی نے بلایا ہے, میرے مولا نے بلایا ہے, تیرے مولا نے بلایا ہے. سانپ نے اپنے مولا کا نام سنا, گھر میں بیٹھنا حرام ہوا.
اندر بیٹھنا حرام ہوا، باہر آنا واجب ہوا۔ ایک مرتبہ سننے کے بعد علی کے سامنے آیا اور آنے کے بعد سلام کیا، دور بیٹھا۔ علی نے کہا جملہ سنیے گا، اگر آپ سمجھ گئے تو فرشی ادا پہ نہیں بیٹھیں گے، انشاءاللہ کھڑے ہو کر داد دیں گے، اس لیے کہ جو جملہ آنے والا ہے بڑا قیامت کا جملہ ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا تم میرے اس آدمی کو کیوں پریشان کرتا ہے جو نماز میرے پیچھے پڑھتا ہے، کلمہ میرا پڑھتا ہے، صحبت میں میری رہتا ہے، حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے۔ آخری دن ہے، آخری دن، جملہ سنیے گا، پروگرام کا آخری دن ہے، بہت توجہ چاہوں گا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کیا کہا، تم میرے اس آدمی کو کیوں پریشان کر رہا ہے جو نماز میرے پیچھے پڑھتا ہے، اٹھتا میرے ساتھ ہے۔ تو ایک مرتبہ سانپ گویا ہوا، یا علی یہ آپ کے پاس بیٹھتا ضرور ہے، زبان سے کلمہ آپ کا ضرور پڑھتا ہے، لیکن یا علی میرے مولا یہ آپ کا نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سانپ کہہ رہا ہے، سانپ، توجہ چاہوں گا، یہ آپ کا نہیں ہے، توجہ چاہوں گا۔ ان آستینوں کے سانپ سے یہ سانپ اچھا ہے۔ دعا مہدی صاحب کہاں ہو؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور جہدر محترم پھر مسلم کو پال پوری دیکھیے، آپ ایسے نہیں کھڑے ہو گیا ہو میدان میں۔ زندہ باد، دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بہت جملہ آخری جملہ ہے، تقریر کا بس سنیے گا۔ تاریخ بتاتے ایک مرتبہ میرے مولا سے فرمایا، یا علی یہ آپ کے پاس بیٹھتا ضرور ہے لیکن یہ آپ کا نہیں ہے۔ اب جملہ کہوں میدان محترم آپ کی خدمت عالیہ میں، آج ہم سے کہتے ہیں، نعرہ لگانے والوں سے کہتے ہیں، مجلسوں میں آنے والوں سے کہتے ہیں، قما کا ماتم کرنے والوں سے کہتے ہیں، زنجیر کا ماتم کرنے والوں سے کہتے ہیں، نام علی پر مٹنے والوں سے کہتے ہیں، یا حسین کرنے والوں سے کہتے ہیں، پانی پلانے والوں سے کہتے ہیں، نام حسین پر توجہ چاہوں گا بانٹنے والوں سے کہتے ہیں۔ جب یہ شیعہ مر جائیں گے تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں میں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، کہتے ہیں نا سانپ بھی آئیں گے، بچھو بھی آئیں گے۔ میں نے کہا سنو اعتراض کرنے والوں، سنو علی کے والوں پہ اعتراض کرنے والوں، علی والے ایک مرکز پہ جمع ہوئے، حسین والے ایک مرکز پہ آئے، نجف ہند جو کہ پورا کے اس منبر سے رضی حیدری آپ کی طرف سے جملہ پڑھ رہا ہے، توجہ چاہوں گا، جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد کہا، توجہ چاہوں گا، ہاں بھائی ہماری قبر میں سانپ بھی آئیں گے، ہماری قبر میں بچھو بھی آئیں گے، لیکن جملہ سنیے گا، سانپ اور بچھو کا ڈر ان کو ہو جن کے دلوں میں علی کی ولایت۔ علی کی ولایت، سب مل کے میرے بھائی حیدر، علی علی میرے بھائی، میرے شمن بھائی تشریف فرما، میرے جوان تشریف فرما، میرے بزرگ تشریف فرما، یہ علماء تشریف فرما، میری بہنیں تشریف فرما۔ بس سرمایہ ملت جعفریہ، میرے عزیز دوست، بچپن کے دوست علامہ حیدر مہدی صاحب نے مجھے پابند کیا ہے کہ آپ کو زیادہ وقت نہیں پڑھنا ہے، کم وقت میں بات کو تمام کرنا ہے، سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ میں شکر گزار ہوں علامہ حبیب حیدر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دعوت نامہ دیا
اور اپنے دوست علامہ حیدر مہدی صاحب کا اور میرے چھوٹے بھائی نقی آبدی صاحب قبلہ تشریف فرما۔ میرے عزیزوں کو سنیے گا، ہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیزوں، یہی پہچان ہے علی والوں کی، ولایت والوں کی۔ جب علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب نام حسین آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہی پہچان ہے ہماری میرے عزیزوں۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، جب آپ روتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ آنسو پانی ہوتے ہیں، پانی ہوتے ہیں، لیکن آؤ میرے ساتھ ذرا مدینے چلو جہاں پانی کے آنسو نہیں، جہاں خون کے آنسو امام ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، خون کے آنسو امام ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے تو امام نے یہی کہا، الشام الشام الشام۔ میرے عزیزوں، ایک روایت کے لیے مجھے بار بار کہا گیا ہے، جب سے میں آیا ہوں یہاں مجھے بار بار کہا جا رہا ہے، میں مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، بس سنیے گا، دلوں کو تھام لو، جگر کو تھام لو۔ آج پروگرام کا آخری دن ہے، جو اگلے سال زندہ رہے گا ان مجلسوں میں آئے گا، یہ جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چند بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پورے سال انتظار رہتا ہے ان مجالس کا۔ عزاداروں، چاہنے والوں نے کہا مولا سب سے زیادہ مسائل کہاں پڑے تو امام نے یہی کہا، الشام الشام الشام۔ ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا قید خانہ، ہائے زندان شام۔ چاہنے والے نے گریبان چاک کیا اور گریبان چاک کرنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا مولا یہ آپ شام شام کر کہہ کر کیوں روتے ہیں؟ مولا دربار تو کوفے میں بھی تھا، بازار تو کوفے میں بھی تھا، قید خانہ تو کوفے میں بھی تھا، لیکن مولا کبھی آپ نے کوفے کے قید خانے کو یاد نہیں کیا، کبھی آپ نے کوفے کے بازار کو یاد نہیں کیا۔ عزاداروں، وہ چاہنے والا کہتا ہے مولا جب بھی آپ روتے ہیں تو الشام الشام کہہ کے روتے ہیں، تو امام نے فرمایا تو ہمارا چاہنے والا ہے تو سن نہیں پائے گا، تم مر جائے گا۔ کہا مولا مر جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مولا مجھے بتائیے، مولا بتائیے کہ میں اگر مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ الشام الشام کہہ کے کیوں روتے ہیں؟ تو امام نے کہا اگر تیرے سینے میں دل ہے اور دل میں درد ہے تو جملہ سن۔ تو امام نے فرمایا تو قسم خدا کی ماں بہنوں، کلیجے کو تھام لینا جوانوں۔ بتائیے امام بلند ہوئے، اب جو امام نے مجلس پڑھنا شروع کی، امام منبر پر آئے اور آنے کے بعد مدینہ تھا، امام سجاد تھے، خون کے آنسو تھے۔ امام نے کہا سننا چاہتے ہو؟ چاہنے والے نے کہا مولا آپ کو آپ کے جج کا واسطہ ہے، بتائیے آپ شام کے بازار کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے تو سنو۔ امام نے فرمایا میں بازار شام کو یاد کر کے کیوں روتا ہوں؟ سنو، شام کا بازار تھا، 18 لاکھ کا ہجوم تھا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، کسی کے ہاتھ میں ڈھیلے تھے، کوئی خاک اڑا رہا تھا۔ جملہ سمجھ گئے تو بہت روئیں گے۔ 18 لاکھ کا ہجوم، چھتوں پہ مجمع، گلیوں میں مجمع، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلے مار رہا تھا۔ امام نے فرمایا اے سائدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے۔ آوازوں کو دبا کر نہ رونا۔ سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، میری بہن کے ہاتھ، سکینہ کے ہاتھ، ننھے ننھے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، پھوپھی کی آغوش میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ڈھیلے مار رہا ہے۔ شام کا بازار، جانتے امام خون کے آنسو کیوں روتے؟ امام نے فرمایا 72 گھنٹے، 3 دن 3 راتیں، 15 اذانیں جناب زینب نے ایک جگہ کھڑے ہو کے سنی۔ اللہ اکبر! 15 اذانیں، 3 دن 3 راتیں، 72 گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی۔ امام نے فرمایا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گردن میں توق تھا، آنسو نہ روکنا، قسم خدا کی کلیجہ باہر آ رہا ہے میرا۔ مصحف پڑھنے سے پہلے نوجوانوں سنیے گا، آپ کو مولا کا واسطہ، آنسو نہ روکنا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ایک چھوٹی سی بچی کا پرسہ اس کے دادا کو دینا ہے۔ آج سیدہ آئی ہے رومال لے کر، امام زمانہ
چاہنے والے بے ہوش ہو گئے. کہا مولا 15 اذانیں 3 دن 3 راتیں. مولا 72 گھنٹے چاہنے والے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے کہا کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا 72 گھنٹے 3 دن 3 راتیں مولا اتنے مذاہب. کہا ابھی تو میں نے کچھ پڑھائی نہیں ہے, ابھی تو میں نے کچھ بتائی نہیں ہے. کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا 18 لاکھ کا ہجوم تھا. کوئی پتھر لے کر آیا, کوئی ڈھیلے لے کر آیا, کوئی خاک اڑا رہا تھا. امام نے فرمایا کلیجے کو تھامو, جگر کو تھامو. امام نے فرمایا جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے گھروں میں جاتے تھے, جانے کے بعد ایک برتن لیتے تھے, لینے کے بعد اس میں پانی بھرتے تھے, پانی بھرنے کے بعد اس برتن کو آگ پہ رکھتے تھے. جب پانی آگ پہ رکھتے تھے, آگ پہ, اور جب پانی کھول جاتا تھا, پانی کھول جاتا تھا تو وہ کھولتا ہوا پانی لوگ لے کر چھتوں پہ آتے تھے, چھتوں پہ آتے تھے. امام فرماتے ہیں جب کھولتا ہوا پانی لوگ لے کر چھتوں پہ آئے اور میری بہن کے اوپر پانی پھینکا گیا, سکینہ کی چیخ نکل گئی, آواز دی بھیا سچا میری مدد. سنیے گا عزیزانو, بھیا سچا میری مدد. امام فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں تھیں. عزیزانو کلیجے کو تھام لو, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں. امام فرماتے ہیں جب میں قریب تھا کہ سکینہ کی روح قبض ہو جاتی, اللہ اکبر, قبض ہو جاتی. تو ایک مرتبہ سکینہ نے مجھے روک کر دیکھا. سکینہ عزیزانو ابھی تو خوبی کی آغوش میں تھی لیکن اونٹ سے گر گئی. اللہ اکبر, جب پانی پھینکا گیا سکینہ اونٹ سے گری. تاریخ بتاتی ہے, امام سجاد فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. ایک مرتبہ میں نے اپنی بہن کو اٹھایا, سکینہ کو اٹھایا, میں نے کیا دیکھا؟